کے بعد سورہ یونس علیہ صلاۃ والسلام کے نام پر سورہ یونس ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اسلامی بنیادی معتقدات کو بیان فرمایا ہے، عقائد کو، یعنی توحید کو، رسالت کو، آخرت کو۔ یہ تین اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، اور ان عقائد پر مشرکین مکہ کا کس طرح وہ رسپونڈ کرتے تھے، کیا ان کا رد عمل تھا، کیا کیا اعتراضات تھے، اسے اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا۔ اور پہلی بات جو یہاں بیان فرمائی، فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کا باعث ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک رجل، ایک آدمی، ایک مرد کی طرف وحی کی ہے۔ یعنی ان کے ہاں کسی بشر کا یا کسی رجل کا، کسی آدمی کا نبی و رسول بننا تعجب کی بات تھی۔ یعنی وہ اپنی دانست میں یہ سوچتے تھے کہ رسول تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے۔ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کا جواب دیا ہے، فرمایا لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین، اگر زمین میں ملائکہ بستے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمانوں سے ان کی رہنمائی کے لیے فرشتے کو بطور رسول اتارتے، کیونکہ بشر بستے ہیں، انسان بستے ہیں۔ اس لیے ہم نے انسانوں کے لیے انسانوں کی ہی نوع، انسانوں کی ہی جنس میں سے مرد اور آدمی کو ان کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، جو ان کی زندگی کے تقاضے اور خود بھی اس سارے مد و جزر سے اور اونچ نیچ سے اور امور و مسائل سے گزرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید پر ان کا یہ اعتراض تھا، ام یقولون افترا، اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو اس شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے۔ یعنی ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ قرآن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے۔ اکتتبہ، جیسے کہ ایک اور مقام ہے، ہم اکتتبہ، اس نے اسے لکھ لیا ہے، فہی تملا علیہ بکرۃ و اصیلا، اس کا اپنا ہی لکھا صبح شام اس پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کہا اگر یہ اتنا ہی آسان کام ہے تو پھر تم بھی کچھ صورتیں گھڑ کے لاؤ۔ اللہ نے تحدی دی، چیلنج دیا کہ اگر اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے تو اس جیسی ایک صورت تم بنا کے لاؤ، 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ اور اس سے پہلے البقرہ میں آپ سن آئے ہیں، فرمایا تم یہ ہرگز نہ کر سکے تھے، آئندہ بھی ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور وہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آخرت کا پھر ذکر ہے بنیادی عقیدے کا، کیونکہ مکہ میں بسنے والا مشرک یہ سمجھتا تھا کہ جب کسی شخص کو مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے تو جسم تو مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، وہ تو گل سڑ جاتا ہے اور بسیدہ ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کے متعلق مذکور ہے کہ ایک مرتبہ اس نے اونٹ کی ریڑھ یا جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور لہرا کے دکھائی، کہتے ہیں محمد علیہ السلام کہتے ہیں کہ دمچی کی ہڈی باقی رہتی ہے قبر میں، اور اللہ پاک اس ہڈی سے قیامت کو ومنہ یرکب الخلق، اسی سے ہی دوبارہ بناوٹ اس بندے انسان کی کر لے گا۔ کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ؟ وہ یہ اعتراض کرتے تھے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں اور اپنی پیدائش کو بھول جاتے ہیں۔ قَالَ وَمَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس نے کہا کہ اس ہڈی سے کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بسیدہ ہو جائے گی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے وہی اس سے زندہ کرے گا دوبارہ جس نے اس سے اسے پہلی بار بنایا۔ جس نے پہلی بار انسان کو بنایا وہ دوبارہ انسان کو بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جوابات دیے مشرکین کی اس عقیدے کے کہ لائف آفٹر ڈیتھ کا کوئی تصور نہیں ہے، حیات بعد الممات کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ حشر اجساد کو نہیں مانتے تھے، مرنے کے بعد جھوٹنے پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ساری کائنات کو مارنا اور ساری کائنات کو دوبارہ زندہ کرنا کنفس واحدہ، ایک جان کے مارنے اور ایک جان کے زندہ کرنے کی مانند ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں۔ پھر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ ذکر ہے، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی کچھ قصہ ہے، اور فرعون کی غرقابی، بحر قلزم میں اس کے ڈوب جانے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کی بھیڑ چڑھ جانے کا ذکر ہے، اور اپنے اس آخری وقت میں اس کا یہ کہنے کا کہ میں اس پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے،
اللہ فرمایا لان اب وقبل ان عصیت، اس سے قبل تو نافرمان رہا، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تو اپنے ایسوں کے لیے جو خدائی کا کل کلام بھی دعویٰ کرے ان کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ آج بھی اس کی لاش احرام مصر کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ صبح شام ان کافروں کے چہروں پر پیش کی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اسے عبرت کا نشان بنا چھوڑا ہے۔ کہ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، کسی بات پر اپنی قوم کی غلطی، کوتاہی، ناراضگی، نہ ماننا، بگڑ کے ناراض ہو کے چلے گئے، اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر ہی چلے گئے، اور مچھلی نے انہیں لقمہ بنا لیا، اور پھر وہاں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والا جب اس حال میں چل پڑا کہ وہ غصے ہونے والا تھا، اور پھر اس نے اندھیروں میں پکارا، اے اللہ تیری سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہر گناہ سے مبرہ، منزہ اور پاک ہے، میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، تجھ سے بخشش اور استغفار کا طلبگار ہوں۔ اور جب یہ ناراض ہو کے چلے گئے تو قوم جو کہ نافرمانی پر تھی، ان کے جو سربراہ سمجھدار لوگ تھے، کہنے لگے جب نبی روٹھ کے چلا جاتا ہے تو پھر اللہ کا قہر ہی ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ وہ ساری قوم بھی توبہ کرنے لگ گئی۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لیا، یعنی انہوں نے اصلاح کر لی، اپنے آخری وقت میں ابھی عذاب آیا ہی چاہتا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی قوم پر عذاب ڈھانے کا فیصلہ کیا ہو اور پھر اسے بدل دیا ہو، ایسا نہیں ہوا، الا قوم یونس، مگر یونس کی قوم۔ لما آمنوا، جب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، کشفنا عنہم عذاب الخزي، ہم نے ان سے رسوائی کے عذاب کو دور کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔